جس کا جنازہ دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا اور قبرستان دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا، وہ تو سخت دل بندہ ہے۔ سخت دل بندے سے دوستی کبھی نہیں رکھوں گا، میں تو درد دل والوں سے پیار کروں گا۔ تیرے ساتھ میں کلام نہیں کرتا، تو کس طرح کا شخص ہے بھائی جسے یہاں آ کے بھی ہنسی آ رہی ہے، مذاق سوچ رہا ہے؟ تو دل کی نرمی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دل پر، ہم نے نا کپڑوں پر بڑی محنت کی، ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی، ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر بڑی، ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے، بڑی کہانیاں یاد کی، پر دل کے لیے محنت، اس پر محنت ہی نہیں کی۔ کسی گلاس میں تھوڑی سی غلاظت ہو نا، دودھ تو دور رہا، شہد تو دور رہا، اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا۔ تھوڑی سی غلاظت ہو اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ غلاظت دھل بھی گئی، صاف بھی ہو گئی، شرعی تقاضے پورے ہو گئے، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ او بھائی اتنی سی غلاظت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا، تو اس میں پینا پسند نہیں کرتا، اور اگر دل غلاظت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی، خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا؟ کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کے بارے میں عداوت رکھنا، کچی بولیاں بولنا۔ اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا، جماعتیں جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی ہیں، خانقاہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف، بس ہم ٹھیک ہیں۔ یہ تصوف ہے کہ نیرا تو ٹھیک ہے؟ طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں، باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے۔ تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک درویش تھے، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے، فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو، جا سارا زمانہ دیکھ، اگر کوئی میری طرح کا مل گیا، مجھ سے بہتر مل گیا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا، ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا، جا گھوم زمانہ دیکھ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ہی ٹھیک ہوں، فقط میں ہی ٹھیک ہوں؟ یہ طریقت ہے؟ اور تصوف والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی وہ محمد ہور۔ وہ لوگ تو نفی کرتے تھے، وہ لوگ تو نفی کرتے تھے اپنی، کہتے تھے میں کوئی شے نہیں، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، اور میں تے بندہ چور۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک عالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سکھ ہندو یہاں رہتے تھے، تو ان کا نام محمد تھا چونکہ، تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان، معاذ اللہ جی وہ والے ہیں۔ تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کہ میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی وہ محمد ہور، او میں تو ایک ٹھگ ہوں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ سرتاج ہیں اولیاء کے، پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرما والا شریف والے، وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لیے جب شرکپور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے، تو مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ کون ہو؟ میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے لوگوں کی، تو سید ہو کے ارائیں کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے؟ جڑا بلے نو سید آکھے دوزخ ملنے سزائیں، تو جڑا بلے نو رائیں آکھے او جنت پینگا پائیں، چونکہ رانجا رانجا کر دی نی میں ہوں آپ ہی رانجا ہوئی، رانجا یاکھن ساریاں میں ہیر نہ آکھے کوئی۔ وہ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا بابا زیادہ باتیں نہ کر، ناراض ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں بابے نے کئی دفعہ رستے میں مجھے منع کیا، نہ جانا نہ جانا، فلانی جگہ چلا جا فلانی جگہ، لیکن میں چلا گیا، میری طلب صادق تھی۔ جب میں باہر جا کے بیٹھا تو اندر سے بلاوا آیا کہ میاں صاحب نے بولا، اندر گیا تو یہ تو وہی بابا جی ہیں جو مجھے روک رہے تھے، تو میاں جی خود ہیں حضرت میاں صاحب، کہنے لگے بیلیا تینوں بڑا موڑیا پر تو مڑیا ہی نہیں۔ وہ تو روکتے تھے، اپنی نفی کرتے تھے، دل صاف دوسرے کے بارے میں، نظریہ صاف، کسی کے بارے میں خیر کا جملہ، کسی کی وکالت کرنا، کسی کا عیب چھپانا، کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کا دل ایسے سونا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ میرا زید بن حارثہ ہے، اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے، ایمان سے دل بھر دیا رب تعالیٰ نے۔ ایک دن صبح صبح حضور نے پوچھا، اور داتا صاحب نے اس کو لکھا ہے، نبی پاک نے پوچھا آج تم نے صبح کس طرح کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا تو پکا مومن ہے، کس طرح؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس طرح کا مومن ہوں کہ سونا اور مٹی میرے لیے برابر ہے، پیسے آ جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، نہ آئیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور سونا اور مٹی برابر ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی شان اور دلیل یہ ہے کہ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر اٹھاؤں تو میری نظر اللہ کے عرش تک جاتی ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور راضی ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، میں بتا سکتا ہوں۔
हुजूर ने फरमाया फिर इसकी हिफाजत कर, फिर इस जज्बे की हिफाजत कर। जब दिल साफ हो, नूर ईमान से भरा हुआ हो, इल्म लदुनी कब आता है? इल्म लदुनी नेक आदमी को मिलता है। जब बंदा मुत्तकी परहेजगार हो ना, नाजायज ना खाए, नाजायज ना देखे, नाजायज ना बोले, तो फिर अल्लाह ताला उसे इल्म का नूर देता है। जो लोग कहानियों में उलझ जाते हैं ना, ज्यादा बातें करते हैं, ज्यादा घूमते हैं, ज्यादा साजिशी अनासर का शिकार होते हैं, उनके तो हाफजे कमजोर हो जाते हैं, याद ही नहीं रहता, बातें इतनी करते हैं, पता नहीं सवेरे क्या कहा था, दोपहर को क्या कह रहे हैं। जब इंसान का दायरा कार तकवे वाला हो, फिर उस पर इल्म की रोशनी खुलती है, फिर दरवाजे करम के खुलते, अपने दायरे महदूद कर लिए जाएं। सोचे में बड़े बड़े लोग आपको जिंदगी में मिलेंगे, मशवरे देंगे, ओ जनाब आपको पता ही नहीं आप कितने बड़े हैं, आप फलानी जगह खड़े थे, फलाने के साथ हंस रहे थे। ये आपको खराब करना चाहते हैं, किसी तकब्बुर में मुब्तला करना चाहते हैं। आप जमीन पे रहें ताकि जमीन वालों से रिश्ता मजबूत रहे, दिल की सफाई, दिल साफ हो, कोई हसद नहीं, कोई कीना नहीं। पता है सबसे बड़ी बीमारी क्या है बंदे की? खौफनाक अलामत क्या है दिल के बीमार होने की? कि कोई बंदा बीमारी में है और इधर एक बंदा उसको देख के खुश हो रहा है। किसी को जवाल आ गया है, कारोबार डूब गया है और ये देख के खुश हो रहा है। मर गया इसका दिल, मुर्दा है, अंदर कोई दिल नहीं। अब यानी एक बंदा रुसवा हो गया और ये खुश हो रहा है, देखा मैंने नहीं कहा था। जब कोई किसी की रुसवाई, कमजोरी और किसी के जवाल पर राजी होने लगे तो फिर समझ ले कि इसका हाल इतना बुरा हो गया है कि अब ये अखलाकी तौर पर मुर्दा जिंदगी गुजार। हमारा अब ये हाल है कि हम लोगों के दुखों पर हंसने लगे। हम किसी के यहाँ कोई शख्स तकलीफ में आता है तो हम उसको कहकों में उड़ाते हैं। यारो, जिंदा कौमें ये काम नहीं करती, जिंदा कौमें ये काम नहीं करती। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह के मौके पर भी गर्दन को झुका के बताया कि जब रब उरूज दे तो फिर अल्लाह की बारगाह में झुक जाया करो। किसी शख्स के, पता है एक हदीस सुनो, ये मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया एक बंदा गुनाह करता था, फिर उसने तौबा कर ली। अगर किसी ने दोबारा उसे वो गुनाह याद कराया कि तू तो यूं होता था, अगर किसी ने उसे दोबारा गुनाह याद कराया तो याद कराने वाले को अल्लाह सजा के तौर पर मरने से पहले पहले उस गुनाह में मुब्तला कर देगा। खुफिया तदबीर आएगी अल्लाह। जिसको अल्लाह ने माफ कर दिया, जमीन आसमान भूल गए, फरिश्तों के दफ्तर से उसका गुनाह महव कर दिया गया, तूने क्यों याद रखा? लेकिन हमारे दिल इस तरह के हैं, खैर की खबरें नहीं देते, हम खैर की खबर नहीं देते, मुस्बत बात नहीं करते। हमारे रवैये दूसरों के बारे में सख्त हैं। यानी बहू से, दामाद से इख्तलाफ हो गया, फिर उसने माफी मांग ली, फिर हमने माफ कर दिया, फिर एक साल के बाद दोबारा लड़ाई हुई तो पिछली बात दोबारा याद करनी चाहिए थी, उसकी तो माफी दे दी थी आपने, लेकिन आपने फिर याद कर ली वो बात। इसका मतलब है आपने सुलह की थी, दिल साफ नहीं किया था। दिल जब आप साफ कर ले तो फिर मामला खत्म हो गया। फिर आप फिर निकाल फेंके सारी चीजें। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं भी बैठा था, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हुजूर की बारगाह में बैठे थे। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अभी एक शख्स तुम्हारे पास आने वाला है, तैयारी कर लो, आने वाला जन्नती है। कहते हैं एक शख्स अंदर दाखिल हुआ तो सादा सा बंदा, दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे, जूते हाथ में पकड़े या बगल में दबाए, वो आ गया, हुजूर से बातचीत की, चला गया। हम बड़े खुश थे कि कमाल नहीं हो गया, जिसको हुजूर ने दुनिया में जन्नत की बिशारत अता कर दी। अगले दिन उसने इत्तेफाक हम उसी जगह उसी हाल में बैठे थे कि फिर महबूब ने फरमाया भी एक बंदा आने लगा, जन्नती है। कहते हैं वो बंदा आया तो देख के हैरान हो गए, ये तो वही कल वाला ही बंदा है। उसी तरह दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे हैं, जूते उसकी बगल में आके बैठ गया। तीसरे दिन अल्लाह की कुदरत हम वहीं बैठे थे, फिर हुजूर ने फरमाया बंदा आने लगा, जियारत कर लो, तैयारी कर लो, बंदा जन्नती है। वही बंदा आया जो पहले 2 दिन आया था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि वो हुजूर से कोई बातचीत करके जाने लगा तो मैं उसके पीछे हो गया। मैंने उसको जाके सलाम के बाद कहा कि यार मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ, 3 रातों के लिए रख लोगे? अब मोहल्ला भी एक, शहर भी एक। उसने कहा जी ठीक है, आ जाएं, जो मेरे पास रूखा सूखा होगा पेश कर दूंगा। फरमाते हैं 3 रातें 3 दिन में उसके पास रहा। मैं जानना चाहता था कि कौन सी ऐसी इबादत करता है जिसकी वजह से 3 दिन हुजूर ने जन्नत की बिशारत इसके लिए दी, ऐलान फरमाया। कहते हैं मैंने कोई गैर मामूली चीज नहीं उसके अंदर देखी, कोई अनोखी इबादत नहीं देखी। इशा पढ़ता, फजर तक सोया रहता, मैं तहज्जुद के वक्त उठता, नफल पढ़ता। 3 रातें ये होता रहा। हाँ, जब वो करवटें बदलता तो अल्लाहु अकबर कहता।
باقی وہ سویا فجر میں اٹھا، صدقہ بھی خاص نہیں اس نے دیا، خیرات بھی میں اس سے زیادہ کرتا رہا، مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا یار سن، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں قیام کرنے کی، میرا گھر قریب ہی ہے۔ وہ تو کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے، یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، حضور نے 3 دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے۔ میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تیرے اندر کوئی عمل ہو تو میں بھی وہ شروع کروں۔ تو وہ کہنے لگا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے، فرض نماز ہی پڑھتا ہوں، روٹین کے کام ہی کرتا ہوں، کوئی خاص چیز تو میرے پاس کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے تو سمجھا کہ میں تو اس سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہوں۔ اب میں سوچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا کہ پھر کیا خاص بات ہے جو نبی پاک نے 3 دفعہ اسے جنتی کہا ہے۔ جب میں نکلنے لگا نا، دروازے پہ مڑنے لگا تو اس نے آواز دی کہ یار سنو، ایک بات یاد آئی ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا یار جب سے بالغ ہوا ہوں نا، جب سے اللہ نے توفیق اسلام دی ہے، میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نا، جب بھی میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں۔ اور قرآن مجید کا حسن دیکھیں، یہ نہیں فرمایا بندے ڈر جاتے ہیں، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی، ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور فرمایا جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہو تو دل ڈر جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھا جائے تو ایمان ترقی پذیر ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیف میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ صاحب ایمان آدمی کی شان ہے۔ اور فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو بھروسہ اپنے رب پر کرتے ہیں، ساری امیدیں، ساری آرزویں اپنے مالک سے وابستہ کرتے ہیں، ان کا سارے کا سارا اعتماد اپنے مالک کریم پر ہوتا ہے۔ یہ مومنوں کی شان ہے۔ اور پھر ارشاد فرمائے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، دوسرا یہ کہ جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان ترقی پاتا ہے، تیسرا یہ کہ یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، چوتھا یہ کہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے ظاہری اور باطنی تمام آداب کے ساتھ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ مما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں۔ ہم نہ بعض ایسی چیزوں کا آہستہ آہستہ شکار ہوتے جا رہے ہیں جن میں ہمیں انتہائی زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے، معاملہ فہمی کی ضرورت۔ بندہ مومن کیا ہوتا ہے، اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کی شانیں ہوتی ہیں۔ مومن کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک الگ وزاداری ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹیٹس بنایا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا معیار قائم کرنا چاہیے، اور معیار وہ قلب سے قائم ہوگا، وہ روح سے قائم ہوگا، وہ باطن سے قائم ہوگا۔ بندہ مومن کا مقام سب سے پہلے اسے خود پتا ہونا چاہیے کہ میرا توکل کتنا مضبوط ہے، اسے خود پتا ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے فجر کس کس نے پڑھی ہے، مجھے تو اپنا پتا ہے۔ یہ ہمیں خود پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا معیار کیا ہے نماز کے معاملے میں۔ میں نہیں جانتا آپ کی جیبوں میں کتنا ہے اور آپ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ بندے کا رب سے رشتہ ہے، یہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، میں جانوں، میرا رب جانے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے، یہ لوگوں سے نہ پوچھتے پھرے، لوگوں کو نہ بتاتے پھرے، یہ تو دل کا معاملہ اپنے آپ سے پوچھے، اپنے آپ کو خود اپنے سامنے کھڑا کریں، اپنا حساب خود کریں، اپنے سے کبھی کبھی سوال و جواب کریں، اپنے سے گفتگو کریں۔ پر کیا کریں، ہم ساری زندگی اپنا دنیاوی معیار ہی ٹھیک کرتے رہے، اپنے پیسوں کا حساب ہی لگاتے رہے، گھر مکان گاڑی سٹیٹس آنا جانا سلام دعا کتنی ہے، یہ ساری چیزیں جن لوگوں کی مضبوط ہیں نیند ان کی کچی ہے۔ دنیاوی سٹیٹس جتنا لوگوں کا مضبوط ہے سوچیں ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، نظریات بکھرے ہوئے ہیں، لفظوں اور جملوں میں کمزوری ہے، باتیں جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ بندہ اطمینان ہی نہیں حاصل کر سکا زندگی میں، ابھی تک کوئی گفتگو پکی نہیں، کسی بات میں وزن نہیں، کسی جگہ ٹھہراؤ نہیں، کب ہوگا؟ رب کہتا ہے پہلے اپنے دل سے پوچھ، یہ ادھر ادھر کی باتوں سے تو ڈرتا ہے، یہ رب سے کتنا ڈرتا ہے۔ سارے جسم دے تون دے نالوں ایک کو تولا ہے ٹکڑا دل دا، اگر تھوڑی سی محنت روح پہ ہو جائے، تھوڑی سی اندر تھوڑی توجہ کرے،
وہ اگر تھوڑا چمکدار ہو جائے نا، کچھ غلاظتیں، کچھ نفرتیں، کچھ خدورتیں، کچھ عداوتیں، کچھ تکبر، کچھ حسد، کچھ بددیانتیاں، کچھ یہ چیزیں تھوڑی نکل جائیں، آپ یقین کریں بڑا چمکدار ہو جائے دل، بڑا سونا ہو جائے، بڑا حسین ہو جائے، یہ باطن ٹھیک ہو جائے نا تو اللہ کی ساری مخلوق حسین لگنے لگ جاتی ہے۔ بندے کو نا کچھ عجیب سی کیفیات سے اللہ مالا مال کرتا ہے، اسے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا انشراح صدر دیتا ہے، دل کو ایسا ٹھنڈا کرتا ہے، سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے نا، ایمان کی صورت تو نہیں ہوتی، ایمان کا روپ تو نہیں ہوتا، وہ مجسم شکل میں تو نہیں ہوتا، ایک باطنی کیفیت ہے نا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سب سے اعلیٰ اس کا معیار آپ ہی جانتے، کریم بتا دیجئے، بندہ نوازی فرمائیے ایمان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرنے لگے اور جب تمہارا گناہ تمہیں غمگین کرنے لگے تو مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ اور اگر گناہ کر کے بھی تم غمگین نہیں ہوتے، تکبر کر کے بھی تم غمگین نہیں، حسد کر کے بھی غمگین نہیں، حرام کھا کے بھی غمگین نہیں، لوگوں کا دل توڑ کے بھی غمگین نہیں، کسی کے حق پہ قبضہ کر کے بھی تمہیں غم کوئی نہیں، بہت سارے لوگوں کو بیوقوف سمجھ کر، نادان سمجھ کر، احمق کہہ کر، جاہل کہہ کر، عزتیں اتار کر بھی تم غمگین نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے تم نے معیار ایمان کو نہیں پایا۔ حضور فرمانے لگے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے۔ آپ یقین کریں اب نہیں کرتا لوگوں کو گناہ غمگین، لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے، اس کی عزت اتار کے، اسے پریشان کر کے، جھڑک کے کہتے ہیں آیا تھا بندہ سنائیا میں نے چار، وہ تمہیں گناہ کر کے اب تو بتا رہا ہے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دل توڑ کے کہانیاں سنا رہا ہے، چلاکیاں کر کے اور تیزیاں دکھا کے، یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ میرے کریم نے تو فرمایا نیکی تجھے سکون دے، اور جب تو گناہ کر کے غمگین ہو تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو۔ تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ پھر بتا دے گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہی تو گناہ ہے۔ وہ جو چبھ رہی ہے نا، مومن کے دل میں غلطی چبھتی ہے، کھٹکتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے یہ غلطی، اگر وہ چبھتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے۔ آج کل نا لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، کسی نے کہا تھا جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ جو چاہیں نام رکھیں، جو آپ کی طبیعت آئے آپ وہ کام کریں، آپ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا معیار قائم کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آئینہ ایک بندہ مومن کے لیے بنایا ہے، اس آئینے کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے، اپنے اندر وہ علامات تلاش کی جائیں جو ایمان کے بعد مومن کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، قلبی طور پر، روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر۔ میں دیکھتا ہوں آج کل نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ محبت ہے۔ ہمارے لہجے، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر نا محبت نہیں، ہم نا لہجے الفت والے نہیں، مزاج محبت والا۔ کسی جگہ یار کوئی چلو پنجابی بندے ہیں، ایک دیسی گل تو ہم سنانے میں مزہ آئے گا۔ ایک جگہ نا کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ، تو کسی شخص نے کسی سے کو لینی دینی تھی چیز، تو اس نے بات کی، تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے صفر سے شروع کرو، نیچے سے ریٹ دیتا ہے۔ اس نے کوئی بات کی، ریٹ تھوڑا بتایا تو سامنے والا ناراض ہو گیا، کہنے لگا تو کس طرح کا بندہ ہے، کنجی دی گل کی تھی۔ اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی، وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا، اس نے تلخ لب و لہجہ، لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا کہ بار دامے گا۔ تو آج کے کہنے لگا یار کوئی لینا دینا تے مقدر آندا ہے، گل تے پیار نال کر۔ میں نہ جناب شاعر مزاج آدمی نا کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے، میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو، اس نے کمال، اس نے کہا لینا دینا تے اوے گل تے پیار نال کر یار، دو گھڑیاں دا بہن ہے، ذرا پیار سے بات کر، کیا ہو گیا تجھے، ملنے آئے ہیں، غنیمت جانی ہے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، ابھی الارم بجے گا اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر، وہ بات تو پیار سے کر، وہ بول تو محبت کے ساتھ، سودا دینا بیچنا لینا الگ بات، وہ تو بولا تو ٹھیک کر، تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو، تیری گفتگو تو ٹھیک ہو۔ تو سنو نا کیا کہا مدینے والے محبوب نے، کیا بات ہے میرے کریم رسول کی، حضور نے بات کھول کر بیان کر دی،
مشکات میں موجود ہے. حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا, میرا کلمہ پڑھنے والا, فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا, مومن ہوتا ہی الفت والا ہے, مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے. مومن اور محبت یہ ایک چیز کے دو نام ہیں. حضور فرمانے لگے, مشکات میں حدیث ہے, فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں, نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے. جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے, اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں. مومن جو ہے نا, مومن وہ پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے. اپنی زندگی کو تلخی, مومن کی شان نہیں تلخ تلخ رہنا, ناراض ناراض رہنا, بے چین سا رہنا, ہر وقت شکوے کرنے, ناراض ناراض وقت گزارنا, ہر وقت کوئی نہ کوئی اعتراض کا دروازہ کھول کے رکھنا, ہر وقت کوئی نیا شکوہ, کوئی نئی بات کھول کے رکھنا. اس سے نکل آؤ یار. پیار جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کو سنوار دیتا ہے. محبت جو ہوتی ہے نا اس کے اندر بڑا مزہ ہوتا ہے, اس میں بڑا کیف ہوتا ہے. اس لیے اپنے لہجوں سے تلخیوں کو نکالیں. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بالخصوص ہم جو صوفیاء کی جماعت ہے نا, اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میں نا فلاں درود پاک پڑھوں گا تو نبی پاک کے قریب چلا جاؤں. کوئی شک نہیں, درود پڑھنے سے حضور کا قرب ملتا ہے. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نعت شریف کی برکت سے محبوب کے قریب جاؤں گا. کوئی شک نہیں, نعت پڑھنا اور نعت سننا یہ بندے کے دل کو حضور کی محبت کے اندر بڑا مضبوط کر دیتا ہے. کچھ لوگوں کا معیار ہوتا ہے کہ میں اتنے وظائف اس ٹائم میں مکمل کروں گا تو میں نبی پاک کے قریب جاؤں گا. تو حضور نے تو خود بتا دیا میرے قریب کون ہے. درود پاک پڑھنے والے کو بھی قریب بیان کیا حضور نے. جہاد کرنے والا, عبادت کرنے والا, ریاضت کرنے والا, دین کی خدمت کرنے والا, یہ سب حضور کے قریب ہے. پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے, یہ بخاری ہے, فرمایا تم میں سے میرے یہاں میرے قریب سب سے محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں, جس کا رویہ لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے, جس کی نیتیں, ارادے, لہجے لوگوں کے حق میں نرم ہے, وہ میرا محبوب ہے. حضور فرماتے ہیں میرا محبوب ہے, میرا وہ پیارا بندہ ہے, وہ میرا محبوب ہے امتی. حضور کا محبوب بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق ٹھیک کیا جائے. ایک بات اور کرنی ہے, جو دور میرا اور آپ کا دور ہے نا, یہ تیز لوگوں کا دور ہے, چالاک لوگوں کا دور ہے. لوگ ایسی بات سناتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. چالاک مزاج, تیز طبیعت. میں نے اپنی زندگی میں بڑے تیز لوگ ناکام ہوتے دیکھے اور بڑے بھولے بندے, سیدھے سادے, لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے, اتنا کرم فرمایا ہے. توازمات ہیں, یہ تکلفات ہیں, اس میں گھر والے بھی تکلیف میں, پیسہ بھی بعضوں کا ضائع. آپ کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں, زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائیں. اپنی طبیعت میں بوجھ نہ بنائیں کسی قسم کا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مومن کی شان پتہ کیا بیان کی؟ فرمایا کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 سے کھاتا ہے. اتنا فرق ہے کافر منافق کے کھانے میں اور مسلمان کے کھانے میں. 6 گنا کم روٹی کھاتا ہے مسلمان, 6 گنا کم. حضرت عمر فاروق ملک شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملنے کے لیے گئے تو کہنے لگے اتنی دور سے آیا ہوں, سپہ سالار روٹی تو کھلا. تو انہوں نے اپنے بیگ سے رات کا خشک ٹکڑا کھانے کا نکالا اور پانی کا پیالہ دے کے کہنے لگے عمر یہ لو کھا لو. تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یہی وہ مزیدار روٹی تھی جس کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا, یہی وہ کھانا تھا, میں تلاش کر رہا تھا کہ یہ تمہیں ملے گا. کدھر گئے وہ لوگ جو رات کے کھانے میں فریج بھی نہیں ہوتی تھی, رات کے کھانے میں تھوڑا پانی ڈال دیا اماں نے, اس کو 3-4 دفعہ ابال لیا. رات کی روٹیوں میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی, پورا گھی نہیں, تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی, اور ساتھ دادی نانی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ پانی سے ذرا نرم ہو جائے گی روٹی, اور پھر وہ کھانا کھایا جا رہا ہے. اس کے اندر نہ تو ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان کا باعث ہے, نہ معدے پہ بوجھ بن رہا ہے, نہ اس کے لیے پھر بھائیوں کو جا کے پردیس کاٹنا پڑ رہا ہے, نہ باپ کو کئی قسم کی نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں. اعتدال میں گھر کے اندر ہی سارا کچھ مینج ہے. یہ وہ حسن ہے جو اسلام کہتا ہے تم غیر معتدل ہو گئے, تم حد سے بڑھ گئے, تم نے زندگی ساری کھانے پینے پہ لگا دی. اور بھائی من چاہی نعمتیں تو جنت میں ملیں گی. ہم نے تو مزے کے کھانے وہاں جا کے کھانے, وہاں ملے گا.
پھل اور وہاں ملے گی نعمتیں جو بار بار ملیں گی، چہرے ایک جیسے ہوں گے پر ذائقہ بڑا منفرد سے منفرد نظر آئے گا۔ تو وہ جو پردہ غیب میں چیزیں تھیں وہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم ساری غیر معتدل نہ بنے، تھوڑی سادگی لائیں، تھوڑا درمیانہ راہ، اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔